کیا تہجد پڑھنے سے واقعی معجزے ہوتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ تہجد میں معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ تہجد میں معجزے کیسے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی معجزے ہوتے ہیں، وہ تو نبیوں کی صفت ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ معجزے ہوتے ہیں، تو کیا واقعی معجزے ہوتے ہیں؟ اور خاص کر تہجد کے معجزے؟ تو ایسے تمام لوگوں کے لیے آج ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی تہجد پڑھنے سے معجزے ہوتے ہیں، یا یہ بس سب باتیں ہی ہیں۔ لفظ معجزے کے معنی اگر ہم دیکھیں تو ایسا کام جو انسانی طاقت سے باہر ہو، جو قانون قدرت سے بڑھ کر ہو، یا آسان لفظوں میں کہہ لے کوئی انوکھا کام۔ یہاں تک بات یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں تہجد کی، کہ تہجد سے معجزے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہمیں طریقہ کار سمجھا دیا، اور ہمیں بتا دیا کہ مجھ سے کیسے مانگنا ہے۔ اب اس مانگنے کے بھی درجات مقرر کر دیے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ اللہ سے مانگنے کے بھی درجات ہوتے ہیں؟ جی ہاں، ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جو صرف نماز پڑھتا ہے، اس کا درجہ اللہ کے ہاں کچھ اور ہے۔ وہ اللہ کے قریب تو ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ اب دوسرا بندہ نماز کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار بھی کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے قریب ہے۔ اب ایک اور بندہ جو نماز ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کے لیے رات کے آخری کچھ لمحے میں اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، تو سوچیں وہ اللہ کو کتنا عزیز اور پیارا ہوگا۔ اور اگر وہ اللہ سے التجا کرتا ہے تو کیا اللہ اسے نہیں عطا کرے گا؟ یقیناً کرے گا، اور اللہ کرتا بھی ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بس ایک مشورہ ہے کہ اس کو اپنا یقین کامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پر یقین رکھ کر اور اس سے گڑ گڑا کر آنسو بہاؤ گے، اور اس کے لیے اپنی نیند قربان کر کے جب مانگو گے تو وہ آپ کو آپ کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ یہی تو معجزہ ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں کہ کہیں آپ پریشان تھے، کہیں آپ بیمار تھے، کسی مشکل میں تھے، تو اس میں سے آپ کیسے نکلے، کیسے تندرست ہوئے؟ آپ کو کوئی چیز چاہیے تھی اور وہ مل گئی۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا ہی تو نتیجہ ہوتا ہے، جو اللہ کے ہاں قبولیت پا چکی ہوتی ہے۔ اب تہجد کے معجزات کی بات اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ تمام نفلی عبادات میں تہجد کا درجہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت آپ اللہ سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ یہ سکون کا وقت ہوتا ہے، یہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں آپ کچھ بھی مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا، لیکن شرط بس یقین، صبر اور شکر ہے۔ اللہ سے کبھی شکوہ نہ کیجیے، بس شکر کیجیے، پھر دیکھیں کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ اور یہی تہجد کا معجزہ ہے، اس کو اپنا کر دیکھیں اور اپنی زندگی کو بدلتا ہوا دیکھیں، اور یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ اپنی خواہشوں کے حصول کے لیے۔ پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو وہی دے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو بہت نوازیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔